اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وأحیط بثمرہ فأصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ چنانچہ اس کے پھلوں کو آفت نے گھیر لیا، بس وہ اپنے باغ کو اپنی چھتوں پر گھرا پڑا دیکھ کر اس سرمایے پر کف افسوس ملتا رہ گیا جو اس نے اس باغ پر لگایا تھا، اور کہنے لگا اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اور ہوا بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کے لیے مددگار ثابت نہ ہوئی اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا۔ بات ہو رہی تھی ایک سرمایہ دار، ایک جاگیردار اور ایک نادار آدمی کے درمیان میں مکالمہ اور ان دونوں کا فکری موازنہ کہ جاگیردار جو ہے وہ اپنے مال و دولت کے اوپر نازاں تھا، اور نادار آدمی اس کے مال و دولت کو اہمیت نہیں دیتا تھا، وہ معنویت کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کو، اللہ کی وحدانیت کو اہمیت دے رہا تھا۔ یہ ایمان کو اہمیت دے رہا تھا دوسرے لفظوں میں، اور وہ مال و دولت کو اہمیت دے رہا تھا، یہ آخرت کو اہمیت دے رہا تھا، یہ شخص یہ جاگیردار جو ہے وہ دنیا کو اہمیت دے رہا تھا۔ ایماندار کا کہنا تھا کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، تو اس غلط فہمی میں نہ رہو، یہ دنیا جو ہے وہ کبھی تمہارے ساتھ ہے کبھی نہیں ہے۔ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ جو مال اور دولت مجھے مل گئی ہے یہ ہمیشہ رہ جائے، یہ زوال پذیر نہیں ہے، جیسا کہ پچھلے آیات میں اس نے کہہ دیا کہ یہ زوال پذیر نہیں ہے، میری جائیداد، میرا مال و دولت۔ اتنے میں وہ احیط بثمرہ، اس کے جو باغ کے پھلوں کو آفت لگ گئی، آفت نے گھیر دیا۔ آفت نے گھیر لیا تو پھر وہ کف افسوس ملنے کے علاوہ کیا کر سکتا تھا؟ جو سرمایہ اس باغ کے اوپر اس نے لگایا تھا وہ سارا چلا گیا ایک رات میں، اور ایک دن میں وہ اس کی ساری دولت تباہ ہو گئی۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، کوئی اس کی مدد کو بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ قدرتی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آفت آتی ہے تو اس کی مدد کون کر سکتا ہے؟ کسی کے بس میں نہیں ہے جو اس چیز کو، آفت کو روکے۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، وہ بدلہ کس سے لے؟ کسی انسان نے، کسی بشر نے کیا ہے تو اس سے بدلہ لے لیتا، لیکن جو آفت اللہ کی طرف سے ہے اس کا وہ بدلہ بھی تو نہیں لے سکتا۔ یہ سارا واقعہ ایک ہے جاگیردار اور ایک نادار کے درمیان میں مکالمہ ہے، اور دونوں قدروں کا موازنہ ہو گیا، مالی قدریں اور ایمانی قدریں۔ ان دو قدروں کا موازنہ ہونے کے بعد اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ یہاں سے عیاں ہوا کہ اقتدار تو خدائے برحق کے لیے مختص ہے، اور اس کا انعام بہتر ہے، اور اسی کا دیا ہوا انجام اچھا ہے، نتیجہ۔ یہ جو گفتگو ہوئی مالدار اور نادار کے درمیان میں، اور مالدار کے مال کی تباہی اور ناپائیداری اور ایمان والے کے موقف کی مضبوطی سے پتہ چل گیا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ،
ولایت اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے، للہ، لام برائے اختصاص، صرف اللہ کے لیے ولایت مختص ہے۔ ولایت، بعض اہل لغات کا کہنا ہے کہ اگر ولایت کہہ دیں تو نصرت کے معنوں میں آتا ہے، مدد کرنے کے معنوں، بعض لوگوں کا کہنا ہے۔ اگر ولایہ کہہ دیں تو حکومت کے معنی میں، یعنی بالادستی، تصرف، تولی، تولیت کے معنی میں آتا ہے۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ ولایہ کہہ دے یا ولایہ کہہ دے، دونوں صورتوں میں معنی ایک ہے، یعنی دونوں صورتوں میں حاکمیت کو ولایت کہتے ہیں۔ ہنالک آیت کا مطلب بھی یہی ہے، سیاق آیت کا مطلب یہی ہے، کلی سیاق جو پچھلے آیات کا ہے اور اس کا یہ آیت نتیجہ ہے، اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے بالادستی، حکومت اور اقتدار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس کو چاہے دے، اس سے چاہے سلب کرے۔ یہ اولئک ولایۃ للہ، یہ ولایت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ مادی سوچ رکھنے والے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ مال اور دولت جو ہے وہ میری مہارت کا وہ ہے، نتیجہ ہے، میرے تجربات کی وجہ سے میں نے مال دولت بنائی ہے، یہ ان کا الزام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں بھی الولایۃ للہ، یہ جو علل و اسباب ہے، علل و اسباب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی حاکمیت ہے۔ علل، اللہ تعالیٰ کا ارادہ علت العلل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر جو ذیلی جو علل ہیں وہ غیر مؤثر ہیں، وہ علت تامہ نہیں بنتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے وہ ان علل و اسباب کے پیچھے نہ ہو، وہ علل تامہ نہیں بنتا۔ لہٰذا انسان جو بھی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، مال کماتا ہے، اور مال کمانے کے اوپر آپ جو علل و اسباب جو ہے وہ اس کو ان سب کو مسخر کرتے ہیں، اس کے بعد نتیجہ دینا، کیا کہتے ہیں اس کو آپ؟ توکل کہتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ علل و اسباب جن کو آپ نے ترتیب دیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان علل و اسباب یہ آپ کو نتیجہ دے دیں، یہ علل و اسباب آپ کو نتیجہ دے دیں، کوئی ضروری نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے ان علل و اسباب کے پیچھے نہ ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی ہے، پہلے اونٹ کو باندھ دو، پھر اس کے بعد توکل کرو۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ اور خدا خود کرے گا، خدا نہیں کرتا۔ اب اللہ ان یجعل الاشیاء الا باسبابها، اللہ کرتا ہے تو کوئی سبب کے کسی نہ کسی سبب کے ذریعے۔ اصحاب کہف کے موضوع پر آپ کو بتا دیا کہ اصحاب کہف کا جو ہے وہ کروٹ بدلنے کا سلسلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ علل و اسباب کے ذریعے ہر کام کرتا ہے، وَإِلَّا کروٹ بدلے بغیر ان کی گوشت کرنا گلنے نہ دینا اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن تھا، لیکن اللہ علل و اسباب کے توسط سے اپنے ارادے نافذ فرماتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے پیچھے، ان تمام علل و اسباب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو تو یہ سارے علل و اسباب جو ہو غیر مؤثر ثابت ہوں گے۔ یہاں تک کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی ذات کو نہیں چھوڑتی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا اگر ارادہ نہیں ہے تو مثلا آتش جو ہے وہ آتش کا ایک طبیعی اثر ہے حرارت، آتش علت تامہ ہے حرارت کے لیے، یہ ہمارا خیال ہے، لیکن پیچھے اگر اللہ کا ارادہ نہیں ہے تو آتش کو جلانے کا حق نہیں پہنچتا۔
ٹھیک ہے، اسی طرح ان تمام باتوں میں جو پیچھے جو گفتگو چلی ہے ایک سرمایہ دار اور ایک نادار کے درمیان میں، ان کا یہ خلاصہ بنتا ہے کہ مراعات کا عادی شخص آخرت کی مراعات کا اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے، کہ وہ مراعات سمجھتا ہے کہ مجھے یہاں ہے تو ادھر بھی مجھے مراعات ملے گا، چونکہ وہ مال اور دولت کو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے اوپر مہربان ہے، جب یہاں میں مہربانی کرتا ہے تو قیامت میں بھی اس کو، یہ جو بیچارہ ہے اس کو یہاں بھی محروم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، قیامت میں بھی یہ محروم رہے گا۔ یہ ان کی سوچ ہے۔ دولت میں بدمعش انسان عملاً مالک حقیقی کا منکر ہوتا ہے، عملاً، اگرچہ رسماً وہ منکر نہیں ہوتا، کہتا ہے خدا ہے۔ مومن مال کو اللہ کی عطا کردہ نعمت سمجھتا ہے، مومن مال پر رحمت خدا کی امید کو ترجیح دیتا ہے، مومن عاقبت اندیش ہوتا ہے، مال کی ناپائیداری پر نظر رکھتا ہے، مومن کو سرمایہ دار کی ندامت کا مشاہدہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، یہاں تک گفتگو ختم ہو گئی۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی یہ مثال پیش کریں، یہ زندگی اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، جس سے زمین کی رویدگی گھنی ہو گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، ہوائیں اسے اڑاتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک مثال ہے محسوس مثال۔ اللہ تعالیٰ مثالوں سے بہت زیادہ کام لیتا ہے، اس لیے کہ انسان زیادہ محسوس پرست ہے۔ محسوسات میں لے آؤ چیزوں کو تو انسان سمجھتا ہے، معقولات کو محسوسات کی شکل میں لے آتا ہے تشبیہ دے کر، اور پھر سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور قدیم سے انسان محسوس پرست ثابت ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی محسوس شکل میں بت کی شکل میں لے آتا ہے اور پھر اس کے سامنے جھکتا ہے۔ اور جو انسان کے حس میں نہیں آتا، انسان اس چیز کو سمجھنے کے لیے اہل نہیں ہوتا۔ اور من فقد حسا فقد علم، وہ نہیں سمجھ سکتا، اگر بصارت نہیں ہے مبصرات کو نہیں سمجھ سکتا انسان۔ اس لیے محسوسات جو ہے وہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے اہم ترین ذریعہ ہے۔ معقولات کو محسوسات کی شکل میں لے آتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی دنیا کی زندگی جو ہے ایک تصور ہے، ایک معنوی ایک معنی ہے اور ایک مطلب ہے دنیا کی زندگی۔ اس دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کے اس مفہوم کو، اس فکر کو محسوس مثال میں لے آیا۔ یہ دنیا ناپائیدار ہے، اس کی طرح کی پانی اگر اس زمین کے اوپر برستا ہے تو زندگی کو رعنائیاں مل جاتی ہے، کھیت جو ہے لہلاتی ہیں اور ہر سبز باغات سامنے آتے ہیں، ہر طرف بہار ہی ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ جب پانی نہیں ہے تو ہر طرف خزاں ہی خزاں ہوتا ہے۔ یہ ہے دنیا، یعنی ایک محسوس تشبیہ۔ آگے ایک آیت ہے، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید کے اعتبار سے بھی بہترین ہے۔ احسن عملا، امید۔ مال اور اولاد یہ اس دنیا کی زندگی سے مربوط چیز ہے۔ مال اور اولاد کے بارے میں اسلام کا موقف کئی بار آپ کو بتایا ہے، لیکن یہاں پر اس آیت کے ذیل میں تفصیلاً بتانا ہوگا کہ مال
اور اولاد کے بارے میں غلط فہمی دور ہونا چاہیے کہ جیسے اس آیت میں ارشاد ہوا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اس زندگی کی زینت ہے، اس زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس کا مفہوم نہیں ہوتا۔ اس زندگی کی زینت ہے، مال بھی اس زندگی کی زینت ہے اور اولاد بھی اس زندگی کی زینت ہے، ضرور ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو حیات اخروی کا عقیدہ نہیں رکھتے اور اس کے لیے کام نہیں کرتے اور اولاد اور مال کو مقصد قرار دیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ یہ مذموم ہے۔ مال اور اولاد کو مقصد قرار دیتے ہیں، لیکن جو لوگ مال اور اولاد کو ذریعہ قرار دیتے ہیں ان کے لیے نہ صرف مذموم نہیں ہے، بہت فضیلت ہے، مال کی بھی بڑی فضیلت ہے، اولاد کی بھی۔ ہم آتے ہیں کچھ چند قرآنی آیات کا ذکر کرتے ہیں جو مال کی مذمت میں ہیں۔ ایک آیت پڑھ دیتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، انہیں عذاب، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ مال کی مذمت ہے۔ یہ مذمت کب ہے؟ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، عدم انفاق کی صورت میں مال کو اس شخص نے خود مقصد قرار دے دیا، اس کو مال برائے مال چاہیے، مال کسی مقدس مقصد کا ذریعہ نہیں ہے، تو اس کے لیے مذمت ہو گئی۔ اور مال کی فضیلت میں فرمایا، دوسری آیت ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جن کی 7 بالیاں اگائیں، جن میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ اس آیت کے روح سے مال جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے نیکی کمانے کا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، عام نیکیوں کے لیے 10 گنا ہے، لیکن مال کی نیکی کے لیے 700 گنا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے، 1400 گنا ہو گیا۔ یہ مال اس لیے آپ کو بتایا کرتا ہوں، مال خرچ کرنے کا ثواب زیادہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ انسان مال سے بہت لگاؤ رکھتا ہے، مال سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتا ہے۔ جس چیز سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہے اس سے ایثار کرنا، اس کو اپنے اس خواہشات پر، شدید خواہشات پر ترجیح دینا، اس کی وجہ سے ثواب زیادہ ہے۔ اس چیز کا ہمیشہ ہر کار خیر میں افضل الاعمال احمدها، ہر کار خیر کا ثواب جو ہے وہ آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ حدیث میں ہے، لو علم الناس کیف خلق اللہ الخلق لم یلم احد احدا، اگر اللہ نے لوگوں کو کس طرح پیدا کیا ہے پتہ ہوتا تو کوئی کسی کی ملامت نہ کرتا۔ اس کی طبیعت میں بڑا غصہ ہے، زبردست غصیلا بندہ ہے، اور یہاں اس کی بےعزتی ہو گئی، اس کے باوجود اس نے تحمل کیا، اس کا بڑا ثواب ہوگا۔ دوسرا آدمی کو غصہ سرے سے آتا ہی نہیں ہے، کہ اس نے تحمل کیا ہے، اس کو ثواب کم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس حساب سے ثواب ملتا ہے آدمی کو۔ یہاں چونکہ مال کی محبت، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم جی بھر کے مال کے ساتھ محبت کرتے ہو۔ دوسری آیت میں ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، حب خیر، مال کو خیر کہا ہے نا قرآن نے، ان ترک خیرا الوصیہ، اگر خیر چھوڑ جائے تو وصیت کرو، خیر کہا ہے مال کو۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کے لیے، مال کی محبت میں انسان بہت شدید محبت کرتا ہے۔ اور وہ حضرت امیر المومنین کا فرمان بھی آپ کو سنایا کرتا ہوں
کہ آپ نے فرمایا کہ المرء ینام مع الثقل ولا ینام مع الحرم۔ ہاں جی، بیٹا مرنے پر انسان سو جاتا ہے، مال لٹنے پر نہیں سوتا۔ مال انسان کے دماغ کے حساس ترین جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے ہاتھ اٹھانا بہت ایثار مانگتا ہے۔ اس لیے مال کے انفاق، مال خرچ کرنے کا ثواب جو ہے وہ کم از کم وہ ہے، کم از کم 700 گنا اور زیادہ سے زیادہ 1400 گنا ہے مال انفاق کرنے کا ثواب۔ بڑی فضیلت ہے مال۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم بر یعنی نیکی کی منزل پر فائز نہیں ہو سکتے ہو جب تک اس چیز کو راہ خدا میں نہ دے جس کو خود تم پسند کرتے ہیں۔ آپ کو خود زیادہ پسند ہے ایک چیز، ایک کپڑا، ایک پیسہ، ایک دولت، اور ایثار کرتے ہیں اپنی خواہش پر، مما تحبون، اپنی خواہش پر ایثار کر کے دیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جو آپ کے کام کی نہیں ہے وہ دے دیا، یہ وہ ایثار نہ ہوا نا۔ یہ بات تھی مال کے بارے میں۔ مال کو اگر انسان مقصد سمجھے تو مذمت ہے، مال کو اگر ذریعہ سمجھے تو فضیلت ہے۔ اس کی مثال بھی دی جاتی ہے کشتی اور پانی کے ساتھ، کہ یہ پانی اگر کشتی کے نیچے رہے پار ہونے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، اور یہی پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا تو یہ پانی کشتی کو غرق کر دے گا۔ اگر انسان مال کے اوپر انسان کی بالادستی رہے، مال پر انسان کی حکومت رہے تو پھر مال بہترین چیز ہے، اور اگر انسان پر مال کی حکومت رہے تو پھر یہ بدترین چیز ہے۔ مال اور اولاد کہا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ پہلے مال کا ذکر آیا ہے، اولاد کا ذکر بعد میں آتا ہے۔ اولاد کے بارے میں بھی یہی موقف ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ مال اور اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے۔ فتنہ سے مراد امتحان ہے، آزمائش ہے۔ مال اور اولاد ملنے کے بعد اگر انسان مال اور اولاد کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے یا یہ سرکش ہو جاتا ہے مال اور اولاد کی، انا اکثر من کا مالا، وہ فخر کرتا ہے سرمایہ دار۔ فتنہ یعنی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ دوسری طرف انبیاء علیہم السلام جو ہے وہ مال نہیں مانگتے لیکن اولاد مانگتے ہیں۔ ہاں جی، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، مجھے پاکیزہ اولاد عنایت فرمائیں، البتہ طیبہ کی قید کے ساتھ اولاد طلب کی ہے۔ اور اولاد جو ہے وہ اولاد صالح ہو تو دنیا میں اس کے لیے زینت ہے۔ دنیا میں زینت ہونا جو ہے وہ نہیں، متصادم نہیں ہے آخرت کے لیے بھی زینت ہونے کے ساتھ۔ یہ ایک مال اور اولاد دونوں دنیا کے لیے بھی زینت ہو سکتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی۔ مال کے بارے میں پتہ چلا کہ بہترین ذریعہ جو ہے وہ مال ہے، آخرت کمانے کا بھی بہترین ذریعہ مال ہے۔ اولاد میں بھی یہی بات ہے، اولاد بھی اولاد صالح۔ جب حدیث میں ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا نام اعمال بند ہو جاتا، فائل بند ہو جاتا، اس پر اضافہ نہیں کر سکتا الا 3 چیزیں ہیں، صدقہ جاریہ ہے، اور کوئی علم چھوڑ جائے کہ لوگ فائدہ اٹھائیں، اور ولد صالح چھوڑ جائے جو اس کے لیے نے دعا کرے۔ وہ مفید ہے اولاد صالح جو ہے۔ اور قیامت کے دن اولاد صالح جو ہے آپ کو فائدہ دیتی ہیں، یہ قابل توجہ بات ہے۔ قیامت کے دن، ہاں قیامت کے دن کیا ہے کہ ایک باب ہے جو کم درجے کا ہے، مومن ہونا شرط ہے۔ ومن صلح، وہ آیت ہے قرآن مجید میں، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، یہ دائمی جنت ہے، اس میں خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا بھی داخل ہوں گے۔ یعنی اولاد بڑے بلند درجے کے ہیں۔
شیخ انصاری، شیخ انصاری کے درجے کے ان کے والد صاحب نہیں ہوں گے یقیناً۔ شیخ انصاری جب جنت جائیں گے تو جو درجہ شیخ انصاری کو ملے گا وہ ان کے والد صاحب کو نہیں ملے گا، یا ان کے دادا کو نہیں ملے گا وہ درجہ۔ لیکن شیخ انصاری کو جب جنت عدن میں جگہ مل جائے گی تو یدخلون ہاں ومن صلح من آبائہم، اپنے صالح نیک ہونے شرط ہے، درجہ کم ہے، جو صالح ہے نیک ہے وہ اپنے آباء و اجداد کو بھی شیخ انصاری اپنے ساتھ لے جائے گا، اپنے درجے میں لے جائے گا۔ آخرت میں بھی اولاد فائدہ دیتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اولاد جو ہے وہ آخرت میں فائدہ نہیں، مومن کے لیے البتہ، مومن کے لیے یہ ہے، غیر مومن کے لیے اولاد فائدہ آخرت میں نہیں دیتی، دنیا میں تو فائدہ اٹھا سکتا ہے، آخرت میں اولاد فائدہ نہیں دیتی، مال بھی فائدہ نہیں دیتا غیر مومن کے لیے، لیکن مومن کے لیے مال دنیا میں فائدہ دیتا ہے، اولاد بھی دنیا میں فائدہ دیتی ہے، اور آخرت میں بھی بہت بڑا فائدہ ہے شیخ انصاری کے والد صاحب کے لیے ان کا صالح بچہ۔ کیا کب سوچا تھا شیخ انصاری کے والد صاحب نے کہ میرا بچہ اس درجے کا ہوگا، یعنی وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے قیامت کے دن، ان کے باپ دادا جو صرف مسلمان تھے اور نماز روزے کے پابند تھے، وہ شیخ انصاری کے درجے کے اوپر فائز ہو جائے، بڑا فرق ہوگا نا شیخ انصاری کا درجہ اور ان کے باپ دادا کے درجے۔ یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ آخرت کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ حدیث میں ہے من سعادت الرجل الولد الصالح، لہٰذا مال اور اولاد کی مذمت جو ہے وہ اس صورت میں ہے جب انسان اس کو اپنا مقصد قرار دے۔ یہاں پر ایک فرمان ہے نہج البلاغہ میں، حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص نے دنیا کی مذمت کی تو آپ نے سرزنش کی اس سے، اس دنیا کی مذمت کرتے ہو، فرمائے ان الدنیا دار الصدق لمن صدقہا، یہ سچائی کے کا گھر ہے جو دنیا کی تصدیق کرتا ہے، ودار عاقبت لمن فہم عنہا، جو اس زندگی کو سمجھتا ہے عاقبت اندیشی کا مقام ہے یہ دنیا، ودار غنی لمن تزود عنہا، یہ یہاں مال و ثروت کی دنیا ہے جو یہاں سے ذات راہ لے کر جاتا ہے، بہت بڑا سرمایہ پڑا ہوا ہے ادھر، اس کی مذمت کرتے ہو۔ وہ مسجد احباء اللہ، یہ اللہ کے دوستوں کی جائے نماز ہے، وہ مصلی ملائکۃ اللہ، اللہ کے فرشتوں کی نماز کی جگہ ہے، وہ محبت وحی اللہ، اللہ کی وحی نازل ہونے کی جگہ ہے، وہ متجر اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء کی تجارت گاہ ہے، یعنی سپر مارکیٹ ہے یہ دنیا، خوب کما سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، اس کی مذمت کرتے ہو۔ جس نے رتبہ حاصل کیا ہے، مقام حاصل کیا ہے، اسی دنیا سے حاصل کیا ہے۔ باقی باتیں آئندہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔